بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بہن بھائی جہاں کہیں پر بھی ہیں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور آپ سب کی جائز حاجات اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تعریف اس رب کریم کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں یہ دو چیزیں، اللہ الصمد جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور یا ودود اللہ پاک کا صفاتی نام، اس کا ایک وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، اللہ الصمد یا ودود یہ کوئی چھوٹا موٹا وظیفہ نہیں ہے۔ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی اور آپ کا کام پہلے ہی بن چکا ہوگا۔ اس بابرکت عمل کی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے سچا یقین رکھنا ہے، پھر یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ الصمد جو قرآن کریم کی جو بہترین صورت ہے سورہ اخلاص، اس کی دوسری آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ یا ودود آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور قرآن کریم کی کسی بھی چیز میں شک کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس انسان کے مسائل اور پریشانیاں قرآن سے بھی حل نہ ہو تو پھر ایسے انسان کو استغفار کرنا چاہیے، بار بار اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے اپنے رب سے پکارو، اسی سے مدد مانگو۔ دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں ہی اللہ پاک اس کا رزلٹ دکھاتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا کام ہے اللہ پاک سے مدد طلب کرنا، دعائیں کرنا اور کوشش کرنا، اور قبول کرنا اور عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ الصمد یا ودود یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہو۔ اس کی اجازت کے لیے کمنٹ میں 3 مرتبہ اللہ لکھیں اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ پہلے تو آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھیں، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی گھڑی، اسی لمحہ، اسی وقت آپ کا وہ مسئلہ، وہ پریشانی حل ہو چکی ہوگی، وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو اجتماعیت کے حساب سے یہ تسخیر خلائق کے لیے عمل کیا جاتا ہے، لیکن خاص انفرادی طریقے سے میں آپ کو کسی ایک انسان کے لیے اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی ایک انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرے، اگر وہ ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے، اگر وہ آپ سے دور چلا گیا ہے، یعنی آپ کے اور اس کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، تو وہ چیز ختم ہو جائے، اگر رابطہ نہیں ہے تو رابطہ بحال ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، علیحدگی وغیرہ، بلکہ اس کے علاوہ بڑے معاملات، یعنی ایک انسان سے ایک زمانہ گزر گیا، سالوں بیت گئے کہ آپ کا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، سالوں سے علیحدگی ہے اور بڑی سے بڑی نفرت ہے، کتنے ہی بڑے معاملات کیوں نہ ہوں، نفرت کے کتنے ہی بڑے معاملات کیوں نہ ہوں، ایسی صورتحال کے لیے بھی یہ اللہ الصمد یا ودود کا جو پہاڑ جتنا وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بلکہ پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ بہت ہی بڑا وظیفہ اگر آپ کریں گے تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ اس اسم کی برکت سے، اللہ کے صفاتی نام کی برکت سے وہ چیزیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ الصمد یا ودود کا یہ اتنا بڑا وظیفہ آپ کریں اور پھر بھی آپ کا کام نہ بنے۔ الحمدللہ بہت سارے احباب کو دی ہے، اسی وقت اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، اسی وقت جو بھی یہ عمل کرتا ہے اسی وقت فوراً اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے اور کامیابی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ پیارے دوستوں، گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کی جزا دے۔ تو اب آپ عمل کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اللہ الصمد یا ودود کا محبت کا وہ پاورفل وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی جگہ، کسی بھی ٹائم ایک جگہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ پہلے یہ 3 اللہ کے بابرکت نام، ان کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ ایک تسبیح، یا صمد ایک تسبیح، یا ودود ایک تسبیح۔ کے بعد شروع کے ان 2 ناموں کو ملا کر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اسی طریقے سے
ایک 100 مرتبہ، اور اس کے بعد یا ودود ایک تسبیح، اس کی 100 مرتبہ۔ یہ ٹوٹل 5 تسبیحات ہو گئی، اور اس کے بعد ان تینوں کو ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اللہ الصمد یا ودود، اللہ الصمد یا ودود۔ یہ ٹوٹل 6 تسبیحات ہو گئی۔ یہ 6 تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دعا میں یہ الفاظ دہرانے ہیں، یا اللہ یہ جو میں نے آپ کے صفاتی نام پڑھے اس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً سلام پیش کر رہا ہوں، اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منقول فرما۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خوشحالی کے لیے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور اس کا ثواب کہ یا اللہ ان کی قبروں میں بھی ان کے درجات بلند فرما اور ان کو بھی ان ثواب میں شامل فرما۔ اس کے بعد تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے بڑے اکابرین، تو آپ ان کے لیے بھی دل میں خیال رکھیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں تک بھی پہنچا دیجیے، ان کے درجات بھی بلند فرما دیجیے۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے آخر میں یہ دعا لازمی کہنی ہے، اللہم اغفر لی امتی۔ 1 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس یہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ پڑھائی سے پہلے یا پڑھائی کے دوران نیت تو آپ نے کر ہی لی ہوگی کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان جس مقصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو نیت شمار ہو جاتی ہے، دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر آپ نیت یہ رکھتے ہیں کہ اللہ میرے معاملات، یعنی جس مقصد کے لیے میں نے پڑھا ہے وہ میرا مسئلہ حل فرما دیجیے، تو بہت اچھا ہے، ورنہ نیت تو پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ اور اس تسبیحات کے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ضروری نہیں، اگر کوئی اپنے شوق سے پڑھنا چاہے کوئی سا بھی درود شریف یا درود ابراہیم تو کوئی حرج نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ تسبیحات اتنی بڑی تسبیحات ہیں، اتنے بڑے وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ الحمدللہ جو شخص آہستہ آہستہ سچے یقین کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر ان کلمات کو پڑھے اور اسی طریقے سے دعا کرے اور اپنا مسئلہ اپنے سامنے رکھے، اس انسان کا گمان کر کے پڑھے جس کے لیے اس نے یہ پڑھائی کی ہے، تو اللہ کے حکم سے پڑھائی کرنے کے بعد آپ وہاں اٹھیں گے بھی نہیں، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کا وہ مسئلہ، وہ پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی، اور آپ کی جو وہ انسان ہے وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہوگا، آپ کے لیے بے قرار ہوگا، آپ کا ہمیشہ وفادار رہے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو میرا بھائی یا بہن یہ وظیفہ کرے اللہ پاک اسے کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔